یہ ملالہ کو کیا پتا ہے محمد عربی کی امت کا کیا شان ہے؟ یہ انگریز کی پیداوار جو انگریز کی نرسری میں پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ اسلام کی بیٹی کی کیا عزت ہے، کیا شان ہے، کیا وقار ہے، کیا مقام ہے، اسلام کی بیٹی کی کیا دنیا میں اہمیت ہے۔ یہ آوارہ گرد جہاں دیکھیں یہ روا پڑا ہوا کہتی ہے جی یہ لڑکی کہ جی پارٹنرشپ پہ زندگی گزار سکتے ہیں، نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ کہتی ہے جی بس فرینڈشپ میں دوستی گزار سکتے ہیں، نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنے پاپا سے پوچھنا نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ جو آپ کے لفظ کے ساتھ ملالہ یوسف صحیح لکھا ہے نا، وہ اپنے پاپا سے پوچھنا تیرے نام کے ساتھ تیرے پاپا کا نام کیوں لکھا ہے، پھر تجھے وہ بتائے گا کہ شادی کی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ شادی نہ کرتا تو تیرے جیسی گندی ناری کی کیڑی پیدا نہ ہوتی، اور تم نے اتنی بڑی زبان کھول دی۔ کہتی جی مجھے لوگ کہتے ہیں شادی کر لو، پر میں سوچتی ہوں یہ شادی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تیار کرتے ہیں، یہ انگریز کی سازش ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر پیدا کریں مسلمان آنے والی نسل کے ذہن کو بگاڑ سکے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ نوجوان کہاں تک بگڑ چکے ہیں۔ یہ گروپ سیکس کے نام پہ ایپیں چلی ہوئی ہیں، یہ ہم جنس پرستی کے نام پہ ایپیں چلی ہوئی ہیں، اور یہ ہوٹلوں میں فیملی انجوائمنٹ کے نام پہ یہ گروپ بنا کر اپنی زندگی کو یہ انگریز کے طریقے کے مطابق گزارنا، اس کو انجوائے سمجھنے لگ پڑے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں اور لاہور میں لڑکیاں بائک پہ 100 کٹھی ہو کے ڈیفنس کے ایریے میں اور ٹی شرٹیں ڈال کر چست لباس پہن کر سڑکوں پہ آ رہی ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے، ہم جس طرح مرضی گزاریں۔ تم تو شیخو پورہ میں رہتے ہو نا، تمہارے تو ادھر ہو سکتا ہے ایک بھی لڑکی موٹر سائیکل نہ چلاتی ہو، ہم تو لاہور میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور اس کو وہ اپنا کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے، ہم جس طرح مرضی زندگی گزاریں۔ بھائی تمہارا رائٹ ہوگا مگر کلمہ کسی کو آوارہ نہیں رہنے دیتا۔ کلمے کا مقصد یہ ہے مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اگر تم نے آوارہ ہی رہنا ہے تو پھر تسی گزارو زندگی مرضی آوارہ دی، کہ کلمہ چھوڑ دو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے انہوں فاطمہ تزارہ نے رول ماڈل مننا پوے گا۔ جنہیں کلمہ پڑھا ہے انہوں اسلام نو مننا پینا۔ اے دروازہ کھلو ہوا آندی رہے گی، یہ اگے ایک شعر رکھ دو۔ جدو امام علی مقام دے نانا پاک نمانے والوں بڑا علمناک واقعہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ملالہ یوسفزئی نے نوبت انعام یافتہ امریکہ دے اندر بیٹھ کے لندن سے یورپی ممالک سے بیٹھ کے یہ بات مسلمانوں دے نبی دی شان نال مانوا دی شان بیان کرنے والا آؤ مسلمانوں جڑے کلمے والی بیٹی ہوئے خدا ایک کردار نہیں ہوندا، مسلمانوں دے نبی نو منن والا ایسا با حیات بیان نہیں دے سکتا، ایسی ہوا حیات زبان نہیں کھول سکتی۔ یہ شادی کا کیا چکر ہے؟ یہ پارٹنرشپ زندگی گزار سکتا ہے انسان، کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جہاں تم رہتے ہو کہنے من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے نبی نے فرمایا سے 1400 سال پہلے کہ جس قوم کی ریس کرو گے نعمت ہونا جٹھائے جاؤ گے۔ آندے نے گل سچی ہے، دودھاں تے پتاں جاندیاں نے، اے سیانیاں دیاں گلاں نے۔ پیڑا خربوزہ خربوزے نو ویکھ کے رنگ پھڑدا ہے، تیرا گناہ نہیں، تو ایسے معاشرے تے جا کے رہ رہی ہے جتھے جناب میرا نکاح دا تصور ہی کوئی نہیں گا، کسے نو کسے دے بیٹے دا پتہ نہیں گا، پر میں اپنی اس ناتی دنیا دے تے بیٹی نو کہاں گا تو میریاں بیٹیاں بچائیں، میں کہاں گا بیٹی ملالہ واپس آ جاؤ، اپنے اصل اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے اصل دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ آؤ آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ شادی کی کیا ضرورت ہے، یہ نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ کبھی ایک ماں کو دیکھنا، میرا بیٹا 10 سال کا نبی نوید ناصر مدنی جب میری بیگم بازار جائے تو اس کو ساتھ لے کر جاتی ہے،
ایک ماں 10 سال کے بیٹے کو ساتھ لے جا کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ جا رہا ہے. ایک بہن اپنے بھائی کو بازار نہ لے کے جاندی ہے, وہ اپنا دیالا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے. 10 سال کا بیٹا سینہ تان کے چل رہا ہے کہ میں اپنی ماما دی حفاظت واسطے نال ہے. 10 سال کا بھرا اپنی بہن کا سینہ تان کے بازار جاندا ہے. بہن اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے. میں کہاں گا میری بیٹی ملالا واپس آ جاؤ اپنے اصل اسلام دی طرف, واپس آ جاؤ اصل حیا دی طرف, اصل نبی دے دین والا جانا. اللہ جانتا ہے اس بیٹی نے کتنا لفظ بولے ہے. اگر ملالا اپنے پاپا دا نام استعمال کر دیے, اس دے پاسپورٹ دے اندر, اس دے شناختی کارڈ دے اندر, اس دے سکول دے اندر رجسٹر چلے کے آ جاتا ہے فلاں بن فلاں یسر 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 یسر. یہ یسر کا لفظ اس کے ساتھ آئے گا جس کو پتا ہوگا میرا بابا کون ہے. ٹیچر بولتا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں. یہ دنیا میں تمہاری کلاس میں شناخت, پاسپورٹ میں شناخت, بازار میں شناخت, بلدیہ میں شناخت, برتھ سرٹیفکیٹ میں شناخت, یہ تمہارے نکاح کے ساتھ ہے. اگر تمہارے بابا نے نکاح کیا تجھے برتھ سرٹیفکیٹ ملا, تمہارے بابا نے نکاح کیا تمہیں پاسپورٹ میں پہچان مل گئی, دنیا میں تم نے شادی کی. یہ لکھ لو یہ بات. آج امام علی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو, میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو, اگر باپ نے شادی کی تھی تیرو پہچان مل گئی میں فلاں دی بیٹی ہے, میں فلاں دا بیٹا ہے. النکاح نصف الایمان, نکاح دا ایمان ہے. النکاح من سنتی, نکاح میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا جب تک نکاح نہ ہوئے بندے دا آدھا ایمان مکمل نہیں. پوچھنا چاہتا ہوں اس بیٹی ملالا سے, میں پاکستان کی تمہیں بیٹی سمجھتا ہوں مگر شرم آتی ہے جب تم پاکستان کے خلاف بکواس کرتی ہو, کبھی فوج کے خلاف بکواس کرتی ہو, کبھی تم دنیا میں علماء کرام کی تاریخ کے خلاف بکواس کرتی ہو, کبھی کہتی ہو یہ تاریخ کیوں ہے. نا جی آؤ میں سمجھاؤں میری بیٹی, تجھے عزت پاکستان کے نام سے ملی, تمہیں عزت پاکستانی قوم نے دی کہ تم پاکستان کی بیٹی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم تعلیم کے لیے نکلی تھی کہ میں سکولوں میں تعلیم مانگ کروں گی, تیری تعلیم نے تمہیں یہ دیا کہ تم نے یہ کہہ دیا نکاح کی ضرورت نہیں. کہ اپنی ماما سے پوچھنا تمہاری ماما نے نکاح کیوں کیا, کہ اپنی دادی سے پوچھنا تمہاری دادی نے نکاح کیوں کیا, کہ اپنی نانی سے پوچھنا تمہاری نانی نے نکاح کیوں کیا, یہ اپنی پردادی سے پوچھنا اس نے نکاح کیوں کیا, یہ اپنے کسی عزیز چاچی تائی ماسی پھوپھی نو پوچھی کہ انہیں نکاح کیوں کیتا, تینوں دسے گی کہ یہ نکاح نے رشتیاں دی فنڈ کٹی ہے. یہ نکاح تو تمہاری پہچان بناتا ہے. ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے, وہ ماں کے نکاح کے بعد میاں بیوی کے ملاق کے بعد ایک عورت وجود میں آتی ہے. سنیں یہ ملادہ تک میری آواز پہنچے گی, مجھے پتا ہے جنسیاں اس کی ٹرانسلیٹ کر کے بڑا سنتی ہیں. میرا پیغام ہے یہ ملادہ کے باپ نے نکاح کیا کبھی یہ لڑکی پیدا ہوئی. سنیں اس عورت کو پہچان کیسے ملی, جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا یہ باپ کی بیٹی رہی, باپ نے کوئی نکاح سے نہیں دیکھا, ماں کی بیٹی رہی. اس کے ساتھ ایک بھائی پیدا ہوا, اس کا بھائی بالغ ہو گیا, بھائی نے ایک آنکھ اپنی بہن کی طرف نہیں دیکھا. یہ نکاح کی عظمت ہے کہ بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی نے بہن کی طرف پوری نکاح سے دیکھنا تو دور کی بات سچنا بھی پسند نہ کیا. کوئی پردہ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی دیوار نہیں, ایک دروازہ, ایک چھت, ایک گھر ہے, مگر بہن اپنے بھائی سے کیوں محفوظ ہے. اس نے نکاح کے رشتے میں شان بخش دی کہ بہن سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا, بہن کے بارے بھائی نہیں سوچ سکتا. جب یہ بڑی ہو گئی اس کا نکاح ہونے والا ہے, اس کے چچا کا بیٹا ہے اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے, تائے کا بیٹا ہے اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے, خالو کا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. اسلام نے کیا کہا, اب ملالا بڑی ہو چکی ہے, یہ بلند ہو چکی ہے. اسلام نے کیا کہا کہ بھائی کی
बनाए گی, पार्टनरशिप चलेगी, दोस्ती चलेगी, फिर उसके बाद बुराई की तरफ जाएंगे, शैतान इनके दरमियान दाखिल होगा. शेख पूरे में ये पैगाम देने आया हूँ, ये मलाला महफूज इस तरह हुई. इस्लाम ने इसके चचा के बेटे को, इसके मामू के बेटे को, इसकी खाला के बेटे को कहा, खबरदार मलाला अकेली कमरे में है, तुम इसके पास नहीं बैठ सकते, खबरदार तुमने इससे पर्दा करना है. ये आज सारा जुमा मैंने इस पार्टनरशिप पे पढ़ाना है कि तुम किस किस बात करती हो. तेरा इस्लाम तो ये गैरतमंद है कि तुम्हारे खूनी रिश्तों को भी तेरे करीब नहीं आने देता. निकाह तुम्हें कितना महफूज करता है, इतना महफूज करता है. सका भाई है, बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी सिस्टर के बारे गलत सोच लेके आऊं, मगर शरीयत इतनी गैरतमंद है कि शरीयत ने कहा जब भाई जवान हो जाए, बहन जवान हो जाए, एक बिस्तर पे लेट भी नहीं सकती, एक कमरे में सो भी नहीं सकते. ये है इस्लाम. दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से. जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो ने कहा मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं. हम कौन हैं क्या हैं पर खुदा याद नहीं, अपने असलाओ तक कोई अदा याद नहीं. कर याद है तो काफर के तराने हैं याद नहीं, याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं. बिनते अब्बा को नचाते हैं सरे महफल, कितने संत हैं फिर उसमें हया याद नहीं. मुझको तो यूं लगता है मुसलमानों तुमको सब कुछ तो याद है पर खुदा याद नहीं. हर चीज याद है, खुदा याद नहीं. उन्हें मेरी बेटी मिला लाओ, जब तुम दुनिया में जवान हो गई, शरीयत ने क्या कहा है, जब तुम निकाह करने लगाओ तो उस वक्त तक अपने हस्बैंड से बात नहीं कर सकती, जब तक निकाह न कर लो